بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. جمعے سے پہلے بات چل رہی تھی مشابہت پر، اور مشابہت کیا کہیے، غلامی کہیے، غلامی پر، کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی یہود و نصارہ کا ایسا غلام ہے کہ جس دن جو کام اس نے کرنا ہے وہی کام ہم نے کرنا ہے. جس انداز سے اس نے زندگی گزارنی ہے اسی انداز سے ہم نے زندگی گزارنی. ویلنٹائن ڈے وہ ہم منائیں گے. ہاں، ہر چیز کو، حتیٰ کہ ہمارے ناپ تول بھی وہ یہود و نصارہ کے تابع ہیں. ابھی مدرسے کا باورچی خانہ بنانا تھا تو پاکستان کے اندر جو کچن ٹاپ بنتا ہے اس ٹاپ کا جو پیمائش ہے، ناپ ہے، وہ 32 رکھا جاتا ہے. زمین سے لے کر جو کچن ٹاپ ماربل لگایا جاتا ہے وہ 32 آتا ہے. بھائی یہ جو کچن ٹاپ رکھا جاتا ہے یہ تو یورپ میں رکھا جاتا ہے، 6 ساڑھے 6 فٹ کی عورت ہوتی ہے، یوں کر کے دیکھنا پڑتا ہے. یہاں تو یوں کر کے دیکھو تو بھی نظر نہیں آتی. ہاں، 5 فٹ 2 انچ 4 انچ پہ ختم ہو جاتی ہے عورت شروع ہونے سے پہلے. ٹھیک ہے جی. اب میں نے مستری کو کہا بھائی یہاں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں وہ کیسے دیکھیں گے؟ کہ اسٹینڈرڈ یہی ہے. میں نے کہا اسٹینڈرڈ کا کیا مطلب ہے؟ ہم اتنے ذہنی غلام ہیں، آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، آپ لوگ اپنا گھر بنوانا تو میری سوچ لینا. ہم اتنے ذہنی غلام ہیں کہ وہ کہتا ہے نہیں 32 ٹاپ جو ہوگا نا بس یہ اسٹینڈرڈ ہے. پوری دنیا کے اندر کچن ٹاپ اس اسٹینڈرڈ پہ رکھا جاتا ہے. بھائی یہ کوئی قرآن ہے، کوئی حدیث ہے، میرے گھر میں یہ اسٹینڈرڈ نہیں چلے گا. ہاں، ہو سکتا ہے کسی کی بیوی پست قد کی ہو، اب وہ بیچاری 2 سیڑھی رکھ کے اس پہ جائے گی. اب 32 ٹاپ رکھا، 6 انچ کا چولہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد چھوٹی سی چھوٹی دیگچی بھی کم از کم بھی مرے سے مرے میں 4 انچ کی آتی ہے. 32 انچ یہ، 36 انچ وہ، 4 انچ وہ، 42 پہ پہنچ گئی. ہاں، تو جناب والا اس کا کہاں تک پہنچ گیا؟ لیکن بھائی لیونگ اسٹینڈرڈ ہے. اگر آپ 32 سے نیچے کریں گے تو یہ تو غلط ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ چاہے بیوی کو 2 پٹرے رکھ کے کھانا بنانا پڑے، لیکن میں نے 32 پہ رکھنا ہے کیونکہ انگریز مجھے 32 بتا کر گیا ہے. ہم اتنے غلام ہیں، ناپ تول کے اندر بھی اتنے ہی غلام ہیں. یہاں تک کہ ایک مسلمان ملک میں میرا جانا ہوا، وہاں مسلمانوں کی حکومت، مسلمان پڑھنے والے، سب کچھ. ایک یونیورسٹی میں میرا قیام تھا تو اس یونیورسٹی کے اندر جب واش روم میں گیا ان کے گھر میں، اپنے میزبان کے گھر کے اندر، تو وہاں دھونے کے لیے پانی نہیں ہے. لوٹا بھر کے رکھیے پہلے سے اگر آپ کے اندر کچھ انسانیت ہے تو، ورنہ ٹیشو ماریے، فلش کیجیے اور نکل جائیے. نے کہا یہ تو مسلمانوں کا بنایا، یہ چونکہ برطانوی ایک کمپنی نے بنایا تھا لہذا وہ یہی بنا کے، ان کا اسٹینڈرڈ یہی ہے، تو مسلمان نے کہا ویری گڈ، ویری نائس. سمجھ رہے ہیں؟ ہم اتنے غلام ہیں. ہماری غلامی کی تو مطلب انگریز کو ہم جیسا وفادار غلام کبھی ملا ہی نہیں. اس کی سوچ نہیں تھی کہ میری غلامی میں یہ اس قدر اندھے بہرے گونگے ہوں گے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، جو میں ان کو زندگی کا نظام دوں گا بس وہی. اس کی سوچ سے بھی زیادہ بڑھ کر غلامی دی ہے ہم نے.
سوچ سے بھی بڑھ کر. آزادی سب کا حق ہے, اپنے ملک کا دفاع سب کا حق ہے, لیکن نہیں بس ہم ایٹم بم رکھ سکتے, تم نہیں رکھ سکتے. یہ آزادی ہے؟ یہ دوسرے کے ملک کی سرحد کی جناب تحفظ ہے؟ تو میرے پیارے بھائی, ہم لوگ غلام ہیں, آزاد نہیں ہیں, کسی طرح بھی آزاد نہیں ہیں. کہیں ہندوؤں کے نظر آتے ہیں ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں اونچی اونچی کرتیاں, کیوں؟ کیونکہ ہندو فلم اسٹار عورت یہ گندا ناپاک لباس پہنتی ہے, تو ہماری مسلمان عورت وہ گندا اور ناپاک لباس پہنتی ہے. جیسا وہ کریں گے شادی بیاہ میں مہندی, مایو, اپٹن, صحرا بندی, بدماشیاں, ناچ گانے, یہ ڈولی اور ڈالا, اور جناب منگنی کے اندر انگوٹھی کی بدماشیاں, اور جناب سالیاں آ کر لڈو پہ لڈو, یہ کیا ہے؟ یہ ساری بدماشیاں ہندوؤں سے آئی ہیں اور ہم لے رہے ہیں. ہم غلامی کر رہے ہیں, اعلیٰ درجے کی غلامی کر رہے ہیں, کوئی کم درجے کی ہم نے غلامی نہیں کی ہے. اس اعلیٰ درجے کی غلامی ہے کہ اس کی انتہا نہیں ہے. تو اپنے آپ کو غلامی سے نکالیے, آزاد مسلمان بنیے. جو مدرسوں میں پہلے آزاد ہوتے تھے, اب الحمدللہ تو نہیں کہنا چاہیے, مدرسے بھی آزاد نہیں رہے. اب ان کی سوچوں میں بھی انگریزیت, جہاں ہیں الحمدللہ ایسے لوگ ہیں, اللہ والے ہیں, میرے حضرت والے کا مدرسہ ہے, جائیے, آزاد لوگ ہیں, غلامی نہیں کرتے. صحیح ہے جی. جو انگریز جس کے پاس جینے کا کوئی ڈھنگ نہیں ہے, اس کی زبان سب سے زیادہ محترم زبان ہے, سب سے زیادہ معزز زبان ہے, سب سے زیادہ معزز طریقہ ہے. اب آزادی نہیں ہے, غلامی آ گئی ہے. اب جب لوگ جو آزاد تھے وہ بھی غلام ہو گئے, عجیب معاملہ ہو گیا. پہلے کے علماء آزاد, الحمدللہ. ہاں, بھٹو صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا ایک بڑے عالم کو کہ اچھا ہی ہوتا 50 نمازیں ہوتی, آپ لوگ نمازوں میں لگے رہتے, ہم اپنے کام کرتے رہتے. ہاں, کہ 5 نمازوں سے یہ حال ہے تو 50 نمازوں میں تمہارا حشر کیا ہوتا. تو میرے بھائی اپنے آپ کو آزاد کیجیے, اپنے حلیے کو آزاد کیجیے. کاروباری ہے, حلیہ آزاد نہیں ہے, حلیے میں وہ پینچٹ ہی ہے. بھائی نوکری تو جناب والا اچھے اچھے اسلامی بینک آزاد نہیں ہے. غلامی کا لباس پہن کر تم اسلامی نظام چلاؤ گے, تم چلا ہی نہیں سکتے. تم غلام تھے, غلام ہو, غلام رہو گے. تمہارا نہ اپنا لباس ہے, نہ تمہارا اپنا انداز ہے. ہر کام میں ان کے غلام ہو, ہر کام میں ان کے غلام. کوئی ادارہ اپنے ہاں کرتا شلوار کو لازم کر دے تو کہتے یار یہ تو ایکسٹریمسٹ ہے لوگ, اور جب آپ پینچٹ کو لازم کرتے تو یہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہوتا. نہیں, یہ تو آزادی ہے. صحیح ہے جی, کیونکہ یہ آزادی ہے. تو میرے بھائی آزاد ہو جاؤ. دو, یا ایک غلامی میں جاؤ گے, ایک کی آزادی میں جاؤ گے. اگر ان غلام کی غلامی اختیار کرو گے تو رحمان کی غلامی سے نکل جاؤ گے, اور جب رحمان کی غلامی اختیار کرو گے تو ان غلاموں کی غلامی سے نکل جاؤ گے. جو ایک سے ڈرنا سیکھ لیتا ہے وہ سب سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے, اور جو ایک سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے اس کو سب ڈراتے ہیں, سب دھمکاتے ہیں. تو آج میں اور آپ آزاد نہیں ہیں, میں اور آپ اپنے آپ کو آزاد کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنے گھروں میں زندہ کریں, رائج کریں اور اس کو پھیلائیں. چھوٹے پن سے اپنے بچوں کو سنت کا عادی بنائیں. چھوٹے پن سے بچوں کو مسجد میں لے جایا کریں, مسجدوں میں فجر میں بچوں کو لے کے جائیں. فجر میں اسکول کے لیے بچے کو اٹھاتا ظلم نظر نہیں آتا, لیکن جب یہی بچہ 7 سال میں باپ اور ماں اس کو فجر میں لے کے جاتی ہیں, لے کے جاتے ہیں, تو جناب والا ماشاء اللہ اتنے ظالم لوگ ہیں, بچے کو اٹھا کے لے آتے ہیں. اور یہی بچہ جب ماما پارسی میں, سینٹ جوزف میں صبح صبح فجر ٹھنڈک کی زمانے کی فجر میں
نماز نہیں کھڑی ہوتی ہے، بچہ وین میں بیٹھ کے جا رہا ہوتا ہے، یار کیا ماں باپ ہے یار، قربانی دے رہے ہیں بچے کے لیے، انا للہ و انا، غلام ہے غلام ہے. غلامی سے نکلو بھائی، غلامی سے نکلو، اپنے آپ کو آزاد کرو. جب تک آزاد نہیں ہوگے بات نہیں بنے گی. اب دیکھیں نا، سارے غلام پیچھے دیکھ رہے ہیں، ادھر بات کر رہے ہیں، وہ سارے غلام پیچھے ہی دیکھے چلے جا رہے ہیں، گردن ہی نہیں مڑ رہی آگے کی طرف، گراری لگ گئی، کڑ 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 پیچھے. بھائی میں نے جس کو اشارہ کرنا تھا کر دیا. فردوس خان کو دیکھو پیچھے گھس گیا. اس کو ہر وقت تاڑم توڑی کی لگی رہتی ہے، کیونکہ شاید کوئی آ گئی ہو، میں دیکھ لوں پہلے. میں نے جس کو اشارہ کیا بس اس کا کام تھا، باقیوں کا کیا کام تھا. یہ ہے ہماری غلامی، ڈسپلن نہیں ہے. صحیح، ہم تو اتنے غلام ہیں الحمدللہ کہ ہماری غلامی کی تو انتہا ہے. آپس میں جب یہ انگریز یہودی بیٹھتا ہوگا کہتا بھائی ہم نے تو سوچا تھا 1% غلامی کریں گے، ماشاءاللہ سے یہ تو 2,00,000% ہماری غلامی کرتے ہیں. جو ہم نے بھی نہیں سوچا ہوتا وہ یہ کرتے ہیں. جو ہم نے بھی نہیں سوچا ہوتا کہ غلامی ایسی کریں گے، فری کے غلام ملے میں. پہلے دنیا میں غلام ہوتے تھے، وہ سسٹم ختم کر دیا. اب بے نامی غلام پیدا ہو گئے. کہ ایٹم بم بناؤ گے تو ہم سے پوچھو گے، اسلحہ بناؤ گے تو ہم سے پوچھو گے، فوج بناؤ گے تو ہم سے پوچھو گے. جاپان فوج نہیں رکھ سکتا ہے. صحیح ہے جی. ایٹم بم مارا بھی امریکہ نے، فوج بھی نہیں رکھ سکتا جاپان. سمجھ رہے آپ؟ نہیں رکھ سکتے. اس کو کہتے ہیں آزادی. کیسی آزادی ہے، کیسے نعرے ہیں، کیسے جھوٹ بھرے نعرے ہیں. تو میرے پیارو، یہ 1 مئی جو ہے نا مزدور ڈے نہیں ہے، یہ مزدوروں کو فنا کرنے کا ڈے ہے. مزدور کی مزدوری مارنے کے لیے تم لوگوں نے یہ ڈے بنایا تھا، تاکہ اس دن اور تمہارے جو ہے نا مزدور بیچارہ اور پریشانی کے عالم میں آ جائے. ہاں، جس بیچارے کو روٹی روزی مل جاتی تھی وہ بھی گئی چھٹی. ڈیلی ویجز چھٹی، جناب والا تھرڈ پارٹی چھٹی. پہلے مزدوروں کو سکھا جائے یونین بناؤ. یہ جو یونین بنانا ہے یہ خود تحفظ کے خلاف. پہلے نام دیا گیا تحفظ کا، پھر ان سے کام کرایا جاتا ہے جناب والا اینٹی، پھر ناجائز مطالبات، پھر یونین کا پریشر. اب جناب والا اس پریشر کو توڑنے کے لیے کیا کیا گیا؟ بھائی انگریز ہے نا، سکھائے گا ہم کو، فورن کا تھرڈ پارٹی لے آؤ. یہ کانٹیکٹ بیسس پر ہوتے ہیں، پرماننٹ کے لیے ہے نا ساری سہولیات. تو یہ پرماننٹ ہوتے ہی نہیں ہے. جب پرماننٹ ہوتے ہی نہیں تو جاؤ چھٹی کرو، جو چاہے کرنا ہے کرو. اسی طرح جناب والا گورنمنٹ لیولز پر چونکہ مزدور کماتا ہے، اب یہ مزدوروں کے خلاف بات ہے. اب مزدور ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ جس کے حق میں بات کرو وہ خوش ہو جاتا ہے، جس کے خلاف بات کرو ناراض ہو جاتا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ جیسے عورتوں کے حقوق بیان کرو خوش ہو جاتی ہے، مرد ناراض ہو جاتے ہیں. اگلے جمعے کو مردوں کے حقوق بیان کرو، مرد خوش ہو جاتے ہیں، عورتیں ناراض ہو جاتی ہیں. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ہاں بھائی، حق تو حق ہے نا. اب یہ شریعت کا مسئلہ ہے، معلوم کریں کہ کمپنیز پر، فیکٹریز پر لازم ہوتا ہے کہ اپنے نفع کا کچھ پرسنٹیج وہ مزدوروں میں تقسیم کریں گے. یہ لازم کرنا شریعت کے اعتبار سے بھی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بھائی مالک کا حق ہے نا. مالک نے جو طے کیا تھا ان سے مزدوری دینا، وہ طے ہو گیا، مزدوری دے رہا ہے، بونس دے رہا ہے، جو طے کیا تھا وہ دے رہا ہے. اس کے علاوہ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے کہ اتنا پرسنٹیج دینا؟ صحیح. لیکن چونکہ انگریز نے کہا ہے، ٹھیک ہے جی. اور اوور ٹائم مزدور کا، اور اوور ٹائم نہیں دینا، اس کو مینیجر بنا دو. کیا خیال ہے؟ جیسے ہی وہ مینیجر پر آیا گیا، وہ صاحب ہو گیا. رات 12 بجے تک بیٹھا ہوا ہے یہ غلام. ہاں، یہ غلامی کر رہا ہے، رات 12 بجے تک غلامی کر رہا ہے، کیونکہ اس کو صاحب کو خوش کرنا ہے. نہ گھر نہ بار کچھ نہیں. ہاں، گدھوں کی طرح پیسہ کما رہا ہے. بچے اس کے جناب والا اب جوان ہو جاتے ہیں اور باپ نہیں ملتا ان کو. پھر جب یہ باپ بوڑھا ہوتا ہے تو بچے نہیں ملتے اس کو. پہلے جب بچوں کو ضرورت تھی تو باپ غائب رہا. ایسا منحوس نظام بنا دیا ہے. اور جب آج باپ کو ضرورت ہے تو بچے غائب ہیں. چھٹی. کیا ملا میرے بھائی؟ پیسہ، بڑا بنگلہ، بڑی گاڑی، لیکن کوئی معاشرتی زندگی نہیں ہے ہماری. بچوں سے ملنا ہی نہیں ہے. پھر بچوں کو بھیج دیتے باہر امریکہ، پھر وہ جا رہا تھا وہیں شادی کر لیتا. بیٹا سیٹل رہنا، جنت بن گئی، جنت بن گئی. سیدھا راستہ جنت الفردوس کا جا رہا ہے وائٹ ہاؤس سے.
وہی رہنا بیٹا. نسل تباہ. ہم اتنے غلام ہیں ہر چیز کے اندر. جس چیز کو دیکھو بھائی، جس سے آپ نے وقت سے زیادہ، طے شدہ وقت سے زیادہ آپ نے کام لیا، اس کو آپ اس کے وقت کا پیسے دیں؟ نہیں دیں گے، کیونکہ ہم انگریز کا بنائے ہوئے قانون کے پابند ہیں. شریعت کیا ہوتی ہے؟ نعوذ باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی، رخصتی ہوئی تو 9 سال کی عمر تھی اما عائشہ کی. کم عمری کی شادی پہ پابندی لگا رہے ہو؟ ہاں، تو ایک کام کرو، زیادہ عمر کی شادی پہ بھی پابندی لگاؤ کہ 19 سال کی لڑکی کی شادی کرنی ہی کرنی ہے اور 23 سال کے لڑکے کی شادی کرنی ہی کرنی ہے. دونوں جانب بیلنس کرو نا. ہاں، ویسے تو نہ یہ صحیح نہ وہ صحیح، لیکن اس میں حکمت تو یہ کہ کم سے کم گناہوں سے تو بچیں گے. میرے پاس تو اتنے خطوط ہیں نوجوانوں کے، کیا شادی شدہوں کے، شادی شدہوں اتنے المیہ ہیں اس موبائل کے. دیندار خاتون جناب والا اس موبائل کے چکر سے اپنے شوہر سے طلاق لے کر جناب دوسرے مرد کے ساتھ دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے شوہر. میں نے کہا آپ نے یہ دلائی کیوں دی منحوس چیز؟ یہاں پر ہماری خانقاہ میں کتنی بچیاں ایسی تھی جو پابندی سے اپنے والدین کے ساتھ آتی تھیں، شادیاں ہوئی، چلو بھائی شوہر صاحب لانا ہی بھول گئے، نہیں لاتے. پتہ چلتا ہے گھر والوں سے ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، بڑا موبائل. جن بچیوں نے گھر میں چھوٹا موبائل استعمال نہیں کیا تھا، ان کے شوہر صاحب نے ان کو لا کے بڑا موبائل پکڑایا ہوا ہے. جب چھوٹی چھوٹی بچیاں آتی ہیں ان کا ذہن بنتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جب آپ اپنی بچیوں کو نہیں لائیں گے ان کا ذہن بنا رہے گا؟ کبھی نہیں بنے گا، کبھی بھی نہیں بنے گا. ہمارے پاس علماء کی بچیاں آتی ہیں، فجر کی نماز نہیں، اور الحمدللہ خانقاہ سے تعلق والی چھوٹی چھوٹی بچیاں فجر کی نماز کی پابند. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ کتنی مثالیں ہیں ایسی کہ جناب بس غلامی ہے ہماری. تو میرے عزیزوں، یہ ہم اپنے آپ کو غلامی سے نکالیں. وہ بھائی جو گھر میں اپنے بہن کو کبھی موبائل نہیں دیتا تھا، شادی پہ تحفہ دے رہا بھائی، یہ لو بہن، تو واٹس ایپ پہ لگے رہنا سارے بھائی بہن، اس کے بغیر جی تھوڑی سکتے ہیں. نہیں واٹس ایپ تو ضرورت بن گئی ہے زندگی کی، بس اس کے بغیر تو مر جائیں گے. آپ مر جاؤ، مر جاؤ. اس واٹس ایپ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور کر رکھا ہے. میاں بیوی کو، ایک بیوی نے کہا شوہر سے، ہر وقت آپ موبائل میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت آپ موبائل میں لگے رہتے ہیں، اسی سے شادی کر لیتے نا. بیوی کو گھور کے دیکھا، کہا اس وقت یہ موبائل تھا نہیں، اس لیے ورنہ میں شادی موبائل سے کرتا. ہاں، لگے رہیں گے ہر وقت، بس انگلی چلتی رہے گی بلا وجہ بھی. بوڑھا بوڑھا آدمی ہے، موبائل کے گناہ میں نحوست میں مرا پڑا ہوا ہے. ویسے نمازی پہلی صف کا ہے، تہجد گزار نمازی ہے، لیکن موبائل کی نحوست نے اس کے ایمان کے تقوی کو ہلا رکھا ہے. تو میرے عزیزو، آزاد بنو. آزاد، کسی آزاد سے تعلق قائم کرو گے تو آزاد ہوگے. غلام سے رہو گے تو غلامی رہو گے میرے بھیا. ہر چیز کے اندر غلامی کی اختیار کر رکھی. اللہ جی ہم سب کو اپنی غلامی میں قبول فرمائے، ہاں، غیروں کی غلامی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.